وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے کر نکلنے لگا تھا۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ اچانک سے وہ اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ وہ پہلے اس کو دیکھنے لگا، یہ شاید اس کی محبت کا ہونے والا شوہر تھا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، تم میری ہونے والی بیوی کو ایسے نہیں لے جا سکتے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اچھا یہ ہے تمہاری ہونے والی بیوی؟ جانتے بھی ہو اس کے بارے میں؟ ہر ہفتے میں ڈیٹ پر جاتی ہے میرے ساتھ، مجھے میری محبت کا یقین دلاتی ہے، یہ دیکھو اس کے میسج۔ وہ اس کے سامنے موبائل کرنے لگا۔ وہ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جھوٹ بول رہا ہوں؟ انہیں بتاؤ کہ ہفتے میں اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے میرے گھر آتی تھی، میرے ساتھ ہوتی تھی رات بھر، پھر بتاؤ نا اپنے کارنامے اپنے باپ کو، انہیں تو پتہ چلے ان کی بیٹی کتنی مومن ہے۔ ویسے بہت عجیب لڑکی ہو تم یار، تمہارا میرے ساتھ ریلیشن اتنے سال رہنے کے باوجود بھی تم اس بیچارے کی زندگی برباد کر رہی ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، نہیں جاؤں گی۔ اس کا باپ اس کی طرف آیا اور غصے میں اپنی بیٹی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اس نے اپنے مضبوط بازو میں تھام لیا تھا۔ اس کا باپ غصے میں کہنے لگا، بے شرم، اسے بیاہ کر لے جاؤ۔ کہنے لگا، ایسی لڑکی سے نکاح کروں جو میرے ساتھ ہوتی تھی؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ کی عزت کی خاطر کر لیتا ہوں نکاح ایسی لڑکی سے بھی۔ وہ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ اسٹیج پر لے آیا، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کا نکاح ہوا۔ اس کے باپ نے گویا دھکا دینے والے انداز میں اسے گھر سے نکالا تھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے اسے گھر لے کر آ گیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے۔ اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں کہنے لگی، یہ گھٹیا لڑکی کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ کسی بھی یاری گھری لڑکی سے شادی کر لو گے؟ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور پھینکا، وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی ماں کہنے لگی، پھینکو اس گن کو گھر سے باہر نکال کر۔ ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھو۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے آیا۔ سب کے تھپڑ کھانے کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھی، وہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، وہ اس کے پاس آیا، اس نے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی نرمی سے ہونٹوں کو چھوا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ مجھے بتائے نا۔ وہ کہنے لگا، میں نے بہت کوشش کی تھی ماما کو منانے کی، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ تم نے مجھے گندا کہا، سب کے سامنے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی، تم نے میرے وجود کو گندا کہا۔ میں نے غلطی یہی کی تھی کہ تم سے محبت کی تھی، لیکن بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم سے تو میں یونیورسٹی میں بھی کبھی اکیلے نہیں ملی تھی اور تم نے وہاں سب کے سامنے کہا۔ وہ اس کے گریبان کو نرمی سے پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اونچا بولتی۔ کچھ کہتی، اس شخص نے شدت سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، پلیز میرے پاس مت آئینا، پلیز۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ بھی رونے لگا تھا، اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، پلیز مجھے معاف کر دو، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن تمہارے بنا میں ادھورا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہ کہنے لگا، مجھے نوکری پر جانا ہے، کچھ دن بعد آؤں گا، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا، تب تک تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، نہیں، تم یہاں پر ہی رہو گی، پلیز کہیں مت جانا۔ اس کے جانے کے بعد وہ گھر میں اکیلی ہو گئی تھی، لیکن رات ہوتے ہی وہ ڈرنے لگ جاتی تھی، اکیلی ہوتی تھی۔ اس کی ساس نے اسے کہا تھا کہ وہ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جائے۔ ان کی بات مان کر وہ اوپر شفٹ تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی ساس کے ظلم بھی بڑھ گئے تھے۔ اس نے برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی ساس کو لگ رہا تھا کہ اس کا بیٹا بہت دنوں بعد آئے گا، اس کی وجہ سے وہ ایسے کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس کی آنکھ کھلی،
اس نے دیکھا کوئی اس کے کمرے کے باہر ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے اس کی ساس کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، اسے جہاں سے لے کر جاؤ اور کہیں پھینک دینا۔ وہ اس کی طرف آیا اور اس کی کلائی دبوچنے لگا۔ اچانک سے وہ بھاگنے لگی۔ اس نے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کی چیخ نکلی۔ اچانک اس لڑکی کے بازو کو کسی نے پکڑ لیا۔ اس کی چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر کے اسی کے ساتھ ٹیک لگائی فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اتنے میں اس نے دروازے پر دستک کی اور کہنے لگا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور ڈرتی ہوئی گہری سانس لے رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، سوری، میری وجہ سے تمہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، اب نہیں رونا میری جان۔ وہ اسے ساتھ لگائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، ڈر رہی تھی، لیکن وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ اسے وہ ان سب سے دور لے کر چلا گیا تھا جہاں اس کا بہت خیال رکھتا تھا، جان سے زیادہ چاہنے لگا تھا اس کا۔ پھر ان دونوں کا ایک بیٹا ہوا، جس کے بعد ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔